جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمیرہ ہے. میرا پروفیشن BSc نرسنگ ہے. میرا سوال ہے کہ جیسا کہ وسیم رضوی ایز اے مسلم قرآن کی تبدیلی کے لیے پٹیشن ڈالے، تو جب انہوں قرآن کے چیلنجز پورے نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ بتائے چینج کرنے کے لیے، تو ان کی لیکن آج کل جو 2-3 لوگ بولے کہ ان کا قتل کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ پرائز بھی رکھ، تو قرآن اور شریعہ کے مطابق جب ان کا کیا سزا ہونی چاہیے، یا ان کو قرآن مطلب قتل کرنا قرآن کی توہین، اسلام کی توہین ہوتی ہے، یا جب قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ماشاءاللہ بہن نے بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا. جزاک اللہ خیر. آپ کے سوال سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. خود مجھے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وسیم رضوی نے جو دعویٰ کیا اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے کہ قرآن میں سے 26 آیتیں نکال دینا چاہیے، تو ایسے شخص کے لیے بعض لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو ایسی صورت میں اسلام اس کے اوپر کیا بولتا؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے. چلو انہیں تو کھل کے ظاہر کر دیا اپنی دشمنی. جو اپنے آپ کو مسلمان بول کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے سزا نہیں ہے شریعت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. نماز ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز ہے. حد تو یہ ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں آج کے دور کا نافرمان مسلمان نبی کے زمانے کے منافقوں سے بدتر ہے. بولے کیوں؟ نبی کے زمانے کا منافق خواب میں بھی نہیں سن سکتا تھا نماز چھوڑنے کو. انہیں نماز چھوڑتے گیا کام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں کوئی نماز چھوڑ رہا مسلمان بول کے اپنے آپ کو بچتا. اگر وہ لوگ نفاق کرے تو ڈر ڈر کے کرے، ہم کھل کھل کے کر رہے ہیں. تو اب ہم سب پر بھی شریعت نافذ ہونا اس حساب سے. اب ہم سب کو بھی کوئی سزا دینا ہمارے نمازاں چھوڑنے کے اوپر. تو ہم کیا بولتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر ہم کرمنل لا اسلام کا یوز نہیں کر سکتے. فیملی لاز اسلام کے یوز کر سکتے ہیں. نکاح، طلاق، دفن، جنازہ، کفن، یہ قرآن و سنت میں جو کچھ آیا آپ کر لو بھائی اس کے حساب سے. کرمنل لا یہ اپلائی نہیں ہو سکتا. اور کیوں اپلائی نہیں ہو سکتا؟ ناانصافی ہو جاتی ہے. اگر مسلمانوں کو بولے قرآن میں چوری کرے تو کیا ہے؟ ہاتھ. اب مسلمان جا کے کسی غیر مسلم کے گھر میں چوری کرا تو کیا کریں گے؟ شریعت کی سزا. اور کوئی غیر مسلم مسلمان کے گھر میں کرا تو اب ہاتھ نہ کٹ رہے ہیں تو ناانصافی نہیں ہوگی. تو وہ نہیں چل سکتا ایسا. تو یہاں پہ یہ ہم امت پوری اجماع علماء پورے مان لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو ایک حکم دیے بہن، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بولے کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرو. ٹیک اٹ ٹو دا پروفیٹ، لرن اٹ فرام دا پروفیٹ اور لرن اٹ فرام دا اتھارٹیز آف دیٹ ایشو. فقہ کے مسئلے مسائل کے اتھارٹی، حکم دینے والے کون ہیں؟ دائی نہیں ہوتے، علماء ہیں. ہم عام دعوت کا کام بلغوا انی ولو آیا، توحید بتائیں گے، رسالت بتائیں گے، قرآن کی حقانیت بتائیں گے، غیر مسلمانوں کے اعتراضات کے جوابات دیں گے. فقہی مسئلے شریعت میں ہم اس کا گلا کاٹنا یا نہیں کاٹنا یہ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے پوچھیں گے. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے انڈیا میں کبھی بھی کوئی عالم یہ نہیں بولے کہ شریعت کی سزا اس کو دی جانی چاہیے، کیونکہ علماء ہم سے بہتر اسلام کو ہندوستان کے حالات میں سمجھتے. ہر مکتب فکر کے علماء موجود ہیں. کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے یہ نہیں کہا، کیونکہ ہندوستان میں شریعت کی وہ سزا اگر اس کو دے رہے ہیں تو ویسے ہی شریعت کی سزا ہر بے نمازی کو دینی چاہیے. کئی مسلمان شراب پی رہے ہیں، کئی مسلمان زنا کر رہے ہیں، تو اب ان کے اوپر پوری شریعت کی سزائیں نافذ کرنا شروع کر دینا چاہیے. تو امید آپ کا جواب مکمل ہو گیا. جو لوگ ایسے جذباتی بیانات دے رہے ہیں یہ چیپ پبلسٹی کے بھی طریقے رہتے، ہم کو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. ہو سکتا ان کا جذبہ بڑا پیارا ہو، لیکن آج کے دور میں آپ کا جذبہ کتنا بھی پیارا ہو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں آپ کا کوئی جملہ پھر میڈیا اچھال کر اس کو پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال نہ کر لیں. یہ ہم کو احتیاط برتنا چاہیے، کیونکہ ہم پرانے زمانے میں نہیں ہیں. آج آپ کچھ بھی بولیں گے فلیش آف سیکنڈز میں آپ کی بات دنیا کے ایک دوسرے کونے تک چلے جاتی. اور اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم اس چمڑے کی حفاظت کیے اور رانوں کے بیچ کے چمڑے کی حفاظت کیے میں ضمانت لیتا ہوں تمہارے جنت کی. بولے جب یہاں سے ایک بار بولی کچھ نکل جاتی تو گولی کی طرح ہے. میں گولی کسی کے اوپر چلا کے سوری نہیں بول سکتا اس کو، تو آپ پکڑ میں آتے. تو ہم کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، خاص طور پہ جو نوجوان آپ لوگ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتے. جذباتی نہیں ہونا. آپ سے بہت زیادہ دین سے محبت رکھنے والے علماء موجود ہیں،
جو سالوں اپنی زندگی کے جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں لگائے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی شعور ہے, ان کا بھی ایمان ہے, خالی ایمان میرے پاس نہیں آ گیا. بے شمار مسلمان ہیں یہاں پہ. تو یہ سب جذباتی چیزیں, ہم کو اس سے بچنا چاہیے. وہ قانوناً گیا ہے, یہ ملک میں قانون اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سپریم کورٹ میں اگر اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو ہمارے بڑے بڑے آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ فائٹ بیک کریں اور کیس جیت کر بتائیں. بھائی اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم 2 کوڑی کا کوئی جائے گا اور قرآن کو چیلنج کر دے گا, 30 کروڑ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو گیا, نعوذ باللہ. بچکانی کھیل ہے. انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کی پبلسٹی میں آپ کو بولا نا, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہم سب دیکھیے آج آپ لوگوں کو اگر نارمل ٹائم پہ بلایا تو اتنی دیر بیٹھتے. یہ تو اللہ کی اور قرآن کی محبت ہے. کس کو معلوم یہ آج کا آپ کا میرا جمع ہونا ہم کو جنت میں داخل کر دے, ہر گناہ کو معاف کرا دے انشاءاللہ. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. آپ سوچو, ہم قرآن کے دفاع, قرآن کو محبت, قرآن کو بچانے کے لیے جمع ہو گئے. آج کتنا اللہ کو محبت ہو رہی ہوگی ہمارے سے. اب یہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد یہ ایمان کو کمزور ہونے مت دو, اس کو پکڑ لو سینوں میں. ایک عالم دین کو بڑا پیارا سوال آیا تھا سعودی میں. ان کو پوچھا گیا, شیخ قرآن سے صحابہ محبت کیسا کرتے تھے, اس کے بارے میں کچھ سمجھائیے. بولے اتنا پیارا جواب دیے نوجوان شخص کو. وہ بولے تم لوگ فون اپنے ہاتھ میں کتنی دیر رکھتے؟ بولے صبح اٹھ کے رات میں سونے تک رکھتے. صحابہ قرآن ایسی رکھتے تھے بولے اپنے ساتھ. یہ محبت ہے صحابہ کی. آج ہم قرآن سے میلوں دور ہیں. قرآن کو اپنے قریب کر لیجئے. دیکھیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی. اسرار احمد صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا, یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. اللہ کی کسی بھی چیز کو زوال نہیں ہوتا, باقی سب کو زوال ہے. زوال مطلب سمجھ رہے ہیں, ایک عروج ایک زوال. سورج چڑھا سورج گر گیا. اللہ کی کوئی چیز کو زوال نہیں ہو سکتا کبھی. تم لوگ اوپر جا کے ترقی کر کے اوپر جانے کی مت سوچو, اس کو پکڑ لو, اللہ تعالیٰ خود بخود اوپر اٹھا دیتے. بولے ماشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, اللہ اسی کے ذریعے قوموں کو عروج دیتے, اسی کے ذریعے زوال دیتے. بولے یہی قرآن تم کو اٹھائے گا, یہی قرآن تم کو گرائے گا. تم تھام لو, قرآن خود تم کو اٹھا لے گا. اور میں ریئلی کوئی اب اس کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ مت سمجھو بھائی, میں ایک ریلیجس فیلڈ کا آدمی ہوں. ایک پولیٹیشین کوئی ریلیجن کی اچھی چیز کرا تو میں بولوں گا, اگر پولیٹیشین کوئی ریلیجن کی غلط چیز کرا تو میں بولوں گا بھائی انہوں بہت بڑے سیاست دان ہوں گے مگر یہ تو غلط کرے. مودی کی ایک تعریف کروں گا, ہمارے پرائم منسٹر کی. وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رعب سے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں آج ٹھہر کے. اور شرم آنا 52 مسلم کنٹریز کے پریسیڈنٹس اور کنگز اور مونارکس کو جو کھل کر قرآن اور حدیث پیش نہیں کر رہے ہیں. جاپان گئے, بھگوت گیتا گفٹ کرے. چائنا کا پریسیڈنٹ ہے, آپ بھگوت گیتا گفٹ کرے. ریسنٹلی سیٹلائٹ گیا اوپر, انڈیا کا گیا نہیں گیا سیٹلائٹ, اس میں بھی بھگوت گیتا رکھ کر بھیجے. کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے, 57 ممالک ہیں. ان کی آرمی, ان کی جو فوج ہے, ان کی جو دولت ہے, ان کو جو اللہ تعالیٰ وسائل دیے قدرتی, یہ وسائل یہ سب کچھ کیوں دیے معلوم ہے؟ اس کو زمین پر نافذ کرنے دیے. یہ آپ کے میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. جنگ کرنا آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے. فوج میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے. طاقت ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, ملک زمین ان کے ہاتھ میں ہے, حکم چلتا ہے ان کا زمین کے اوپر. یہ سب کچھ کیوں دیا گیا؟ یہی امتحان ہے. اور اس میں آپ کا میرا امتحان کیا ہے؟ چل میں تجھے نہیں دیا, تیری استطاعت میں تو کیا کر کے آیا میرے پاس واپس, اس کا جواب چاہیے. خالی میں تجھ سے نہیں پوچھنے والا ہوں کہ تو بادشاہ کی طرح فوج جمع کرا کہ نہیں کرا. جو کچھ تجھ کو ایمان میں دیا تھا دوسروں تک بانٹا یا نہیں بانٹا, اس کو یہ پوچھنے والے اللہ تعالیٰ. اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. امید میری بہن کا جواب مکمل ہو گیا.